الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 108 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 109 سے آیت نمبر 112 تک پڑھیں گے۔ کل کی جو ہم نے آیات پڑھی تھیں اس کا کچھ مفہوم اس طرح کا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو لوگ خیانت کرنے والے ہیں، جو خائن ہیں، جو کہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح نہیں نبھاتے، جو ذمہ داریوں پر ڈالی جاتی ہے اس کے اندر خیانت کرتے ہیں، اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، اس کو حق ادا نہیں کرتے جیسے کرنے کا حق ہے، کام چوری کرتے ہیں، مختلف اس کے مفہوم سمجھ سکتے ہیں خیانت کا، کہاں کہاں انسان خیانت کرتا ہے، کیسے کیسے خیانت کی جاتی ہے۔ ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ تم ان کے سپورٹر مت بنو، ان کی حمایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ اسی کا سلسلہ مزید آگے آیت نمبر 109 سے بھی چلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، کہ جو تم لوگ ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑ لیتے ہو، ان کے سپورٹ کر لیتے ہو، ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو لڑنے کے لیے۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو پھر قیامت کے دن ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا پھر کون ان کا وکیل بنے گا، کون ان کا پھر جو حمایتی بنے گا، کون کارساز بنے گا؟ یعنی کہ دنیا میں تو ایک دوسرے کی تم ناجائز سپورٹ کر لیتے ہو، تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہاں پہ اس نے غلطی کی ہے، یہاں پہ اس نے خطا نہیں کیا جیسے کرنے کا حق تھا، جو کہ ذمہ داری لگائی تھی اس نے پوری طرح ذمہ داری کو نہیں نبھایا، کام چوری کی ہے اس میں، اس نے ڈڈی ماری ہے، لیکن پھر بھی تم اپنے جو ہے چاہت کی بنیاد پہ، اپنے جو کہنا چاہیے کہ پسندیدگی اور ناپسندیدگی کی بنیاد پہ تم لوگوں کی سپورٹ کر دیتے ہو، حمایت کر دیتے ہو، ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو تم۔ لیکن قیامت کے دن کون کھڑا ہوگا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس دن تو انصاف کا دن ہوگا، اس دن تو ایک چیز کی پوچھ ہوگی، پھر وہاں تو جس نے سچ کا ساتھ دیا ہوگا، جس نے حق کا ساتھ دیا ہوگا، اسی کو کامیابی ملنی ہے۔ پچھلی آیات میں بھی ہم پڑھ چکے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ قیامت کے دن کون کی طرف سے جھگڑا کرے گا، کون ان کا وکیل بنے گا؟ یعنی کہ یہ کام نہیں کرنے والا، دنیا میں تم سپورٹ کر رہے ہو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی نہیں پھر کھڑا ہو سکے گا، کوئی کسی کا سپورٹر نہیں بن سکے گا، بلکہ دنیا میں بھی جو سپورٹ کرنے والے ہیں قیامت کے دن ان کی بھی پکڑ ہو جائے گی، تم نے دنیا میں ان کی سپورٹ کیوں کی تھی، آج تم بھی جواب دہ ہو جاؤ۔ تو یعنی کہ یہ معاملہ خطرناک ہو جائے گا وہاں جا کے۔ پھر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو جو کوئی برائی کر لے، غلطی کر لے، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، تو پھر اللہ سے بخشش مانگ لے، اللہ سے معافی مانگ لے، تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ یعنی کہ غلطی اگر ہو گئی ہے، انسان غلطی پہ اڑے نہ، غلطی کو جسٹیفائی نہ کرنے بیٹھ جائے گا، نہیں میرا تو یہ مقصد نہیں تھا، میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں، اس کے اوپر اڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اللہ سے بخشش مانگ لے اس چیز کی، یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے کوتاہی ہو گئی، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ کہتے ہیں توبہ کر لے، اللہ سے پردہ پوشی کی دعا کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پہ یہیں پردہ ڈال دے گا، اس کو بے عزت نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ بالکل بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ یعنی کرنے کا کام یہ ہے، غلطی ہو گئی ہے، کہیں کوتاہی ہو گئی، کام چوری ہو گئی، کچھ بھی ایسا کام ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر اڑے نہ، اس کے اوپر دلیلیں نہ دینی شروع کر دے، بلکہ اس پہ سر تسلیم خم کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے اس چیز کے بارے میں۔ فرمایا کہ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، تو جو بھی کوئی گناہ کمائے گا، جو کوئی گناہ کرے گا، اس کا وبال پھر اسی جان کے اوپر پڑے گا، اس سے بخشش نہیں ہوگی، اس کی ایسی جگہ سے معافی نہیں ہوگی جب تک کہ اس کو معافی خود مانگ نہ لے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ پہ علم والا، پہ حکمت والے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب کو کس نے کیا غلطی کی ہے، کیوں کی ہے، اور اس کی حکمت بھی ایسی کہ وہ مہلت دے رہا ہے، تمہیں فوری طور پہ پکڑ نہیں کر رہا، اس نے تمہیں موقع دیا ہے، طریقہ کار بھی بتا دی ہے، ہر چیز اس نے واضح کر کے بتا دی ہے، کل کو اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں پیش کر سکیں گے کہ ہمارے پاس موقع تھا معافی مانگنے کا بھی، ہم نے معافی بھی نہیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پورے بندوبست ہر چیز کر رکھے ہیں، وہ علم والا بھی اور حکمت والا بھی ہے۔ پھر میں کہ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَتَهُ أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو شخص کوئی گناہ خطا کر لے اور پھر اس کو کسی بے گناہ کے اوپر تھوپ دے، اس کو الزام کسی اور پر لگا دے، غلطی خود کی تھی لیکن اپنے آپ کو بچا لے، اپنی چرب زبانی سے، اپنی شان پتی سے جناب اپنے آپ کو بچا لے، اور کسی اور کو قصور ٹھہرا دے کہ نہیں میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں، اصل میں تو یہ وجہ تھی، اور کسی اور کے اوپر اس نے اس کا الزام ڈال دیا،
تو اس نے بہت بڑا بہتان اور بہت بڑا سری اس نے گناہ کما لیا پھر، یعنی گویا کہ پھر اس کی اللہ کی بارگاہ میں پھر کی خیر نہیں ہے، دنیا میں تو وہ کر لے گا پیچھے زمانے سے بچا لے گا اپنے آپ کو، کوئی سپورٹر کھڑے ہو جائیں کوئی سپورٹ کرنے کے لیے اور نہ اس کو بے گناہ ثابت کر کے اور بے گناہ کو جو ہے وہ قصوروار گناہ گار ثابت کر دیں گے، لیکن اللہ کے یہاں پھر یہ اتنا بڑا جرم ہوگا کہ وہ پھر اس کے لیے گویا کہ اس کے جہنم کے فیصلے کے لیے وہ کافی ہو جائے گا پھر، تو یعنی کہ دنیائی معاملات میں اللہ تعالیٰ میں آگاہ کر رہا ہے، الرٹ کر رہا ہے جگہ جگہ کہ یہ کام تم نہیں کرنے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ہمیں آزادی دے رکھی ہے، اس کی حکمت کے اوپر مبنی چیز ہے کہ اس نے دنیا میں ہمیں آزاد کر کے بھیجا ہے، اس نے اسی کا امتحان جو ہے ہمارے اوپر ڈالا ہے کہ ہم اس آزادی کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اس آزادی کو ہم اس کے حکم کے مطابق استعمال کرتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتے ہیں، ہم اللہ کے حکموں کو ہم اللہ کو الہ مان کے چلتے ہیں یا پھر اپنی خواہشات کو الہ بنا کے چلتے ہیں کہ جیسے ہمارا دل کر رہا ہے تو اگلا پھنس رہا ہے اس کو پھنسا دو، ہماری جان بچ رہی ہے بچ کے نکل جاؤ، یہ پھر وہی اپنے خواہشات کو الہ بنانے والی بات ہے کہ ہمارا یہ دل کرے گا ہم یوں کر لیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم غلط کر رہے ہیں، وہ بے گناہ جس کو ہم پھنسا رہے ہیں ہم بالکل جانتے بوجھتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خواہش یہ کہہ رہی ہوتی ہے، اپنا دل یہی کر رہا ہوتا ہے کہ اسی میں فائدہ نظر آ رہا ہے، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے آپ کو یہاں فائدہ اٹھا لو، اگلا پھنستا اسے پھنسا دو، یہی وہ خواہشات کو الہ بنا دینے والی بات ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں الہ مانا، اس کا حکم نہیں ہم نے مانا، اس کے حکم کو ہم نے سر فہرست نہیں رکھا، اپنی خواہش کو اپنے الہ بنایا، اسی کے حکم کو ہم نے مانا، گویا کہ وہی خواہش ہی ہمارا خدا بن کے رہ گئی، اللہ کے خدائی کو ہم نے کوئی وہ اہمیت نہیں دی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے حوالے سے بتائی ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھ کے چلنا ہے، نہیں رکھیں گے تو بھی اللہ کے ہاں جو پھر وہ پکڑ ہوگی وہ اتنی شدید ہوگی، اتنی خطرناک ہوگی کہ ہم دنیا میں رہ کے اس کا تصور نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ ہمارا کوئی سپورٹر بھی نہیں ہوگا، اللہ نے پہلے پوچھ لیا سوال انداز میں کہ یہاں تو تم جھگڑ رہے ہو ایک دوسرے کے لیے، وہاں کون جھگڑے گا، گویا کہ وہاں کوئی جھگڑنے والا نہیں ہوگا، کوئی ہمارے سپورٹ کرنے والا نہیں ہوگا، وہاں تو یہ عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ انسان کہے گا بس میں بچ جاؤں، میری جگہ اللہ تعالیٰ تو میرے کیا کہتے ہیں انسان کہے گا کہ میرے بچوں کو پکڑ لے، میرے ماں باپ کو پکڑ لے، میرے بہن بھائیوں کو، سارے دنیا کو پکڑ لے، مجھے چھوڑ دے، اتنا یعنی کہ وہاں شدید قسم کا معاملہ ہوگا کہ انسان ایک تو تصور کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ رشتے اللہ تعالیٰ نے آپ گنوائے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں انسان دنیا میں گڑ گڑا کے دعائیں کر رہا ہوتا ہے اور اپنی جان تک دینے کے لیے راضی ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ نہ ہو مجھے کچھ ہونا ہو جائے، لیکن وہاں بالکل الٹ معاملہ ہو جائے گا، وہاں کہے گا ان سب کو جو کچھ ہونا ہو جائے مجھے کچھ نہ ہو، تو اندازہ لگائے کہ کس قدر شدت والا معاملہ ہوگا، تو وہاں کے اصل میں جو ہے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، یہ دنیا بڑی عارضی سی ہے، چھوٹی سی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، یہ رہنی نہیں ہے، ہم بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں ہم نے چھوڑ کر چلے جانا ہے، آج چلے جائیں کل چلے جائیں، کوئی اس کا ہمیں اعتبار نہیں ہے، آخرت والا معاملہ جو بہت سخت ہے، تو ہمیں اس کے احساس رکھ کے زندگی گزارنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہنٹس دے دیے، بتا دیے طریقہ کار، ہمارا کام ہے ان کو سمجھیں، اپنی زندگی میں اپلائی کریں، اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے دنیا اور آخرت دونوں چیزوں کی کامیابی ہم طلب کریں، اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔